یہ جو قبائلی لڑائی ہے یہ صرف پونچھ رجوری میں ہے. آپ جموں میں چلے جائیے وہاں شدت نہیں ہے. آپ خطۂ چناب میں چلے جائیے وہاں شدت نہیں ہے. آپ وادی کے اندر چلے جائیے وہاں شدت نہیں ہے. آپ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں چلے جائیے وہاں شدت نہیں ہے. اگر جن کو جتنا ریزرویشن اگر گورنمنٹ دے سکتی ہے آئین کے مطابق تو دے, اس کے اوپر دوسروں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مرنا جینا اکٹھا ہے. جنازے میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, خوشیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں, شادیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں, کام کاج میں اکٹھے ہوتے ہیں, مکان کے کام کاج میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہم سب لوگوں کی تقریباً زبانیں ایک ہیں, کلچر ایک ہے, تہذیب ایک ہے, تمدن ایک ہے, علاقہ ایک ہے. تو ہم تو اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جنہوں نے جو غیر تھے ان کی بیٹیوں کے بھی سروں کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہے اور ان کو بھی بے پردہ نہیں ہونے دیا. یہ سمجھ لیجئے کہ بدن میں اختلاف ہوا, بدن کی موت. گھر میں اختلاف ہوا, گھر کی موت. شہر میں اختلاف ہوا, شہر کی موت. سماج میں اختلاف ہوا, سماج کی موت. اور علاقے میں اختلاف ہوا, علاقے کی موت. سب سے پہلی بات رب قدوس ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, کہ سچا پکا اور صحیح اور کامیاب ہونے والا مسلمان وہ ہے کہ جو لغویات سے, برائی سے بچے. اور صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیے, پہلی جلد صفحہ نمبر 10 پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد وہاں پہ مرقوم ہے, سباب المسلم فسوق. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی جامع مسجد پونچھ کے امام و خطیب فاروق مصباحی صاحب. سب سے پہلے وقت دینے کے لیے حضرت بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا جو ہماری بات عوام تک پہنچاتے ہیں. ناظرین, کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں راجوری پونچھ میں جو ایس ٹی اور پہاڑی کی کنٹروورسی چل رہی ہے, وہ کنٹروورسی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ آج ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف زہر اگل رہا ہے, اور یزید تک جیسے جو الفاظ ہیں وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں جو امن بھائی چارہ جو امت مسلمہ کے درمیان تھا اس میں ایک بہت بڑا تناؤ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو انہی سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہم حضرت مفتی صاحب کے پاس پہنچے ہیں. تو مفتی صاحب, سب سے پہلے آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو اس وقت ہمارے راجوری پونچھ میں ہر چیز کو اگر سائیڈ کر دیا جائے تو وہاں پہ صرف ایک کنٹروورسی بن چکی ہے پہاڑی اور ایس ٹی کے نام پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سب یہ حالات واقعات دیکھ کر کے بہت دکھ ہوتا ہے, لیکن کچھ حقائق بھی ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ اس وقت آپ دیکھیں گے الحمدللہ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں یا لیڈر ہوں یا اس کے علاوہ دانشور طبقہ ہو, تو اکثریت جو ہے وہ پرامن بھی ہے, آپس میں میل مودت مروت اور محبت بھی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ملتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں طرف سے کچھ شرپسند لوگ بھی ہیں جو ایک دوسرے کے تعلق سے اس طرح کے بیان دیتے ہیں جو قطعاً بالکل سماج جس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, جن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس طرح کے کچھ ایک نمونے دونوں طرف ہیں. اکثریت جو ہے وہ سنجیدہ لوگوں کی ہے, صحیح لوگوں کی ہے. باقی اس تعلق سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اپنے حقوق کا تعلق ہے تو اب حقوق دینے گورنمنٹ کو ہیں اور لینے کسی طبقے کو ہیں. تو اگر کوئی طبقہ گورنمنٹ کی طرح تک اپروچ کر رہا ہے اور وہ قانون آئین کے مطابق ہے تو اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو ہم اس حق میں بھی نہیں ہیں کسی کے حق تلفی کی جائے یا کسی کا حق مارا جائے, یہ بالکل غلط ہے. ہاں, اگر جن کو جتنا ریزرویشن اگر گورنمنٹ دے سکتی ہے آئین کے مطابق تو دے, اس کے اوپر دوسروں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو ان کا ہے وہ بالکل محفوظ بھی رہنا چاہیے, ہم اس کے حق میں بھی ہیں. باقی جہاں تک آپسی تناؤ کا تعلق ہے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے جتنے گاؤں ہیں, شہر ہیں, قصبے ہیں, جتنے علاقے ہیں, یہاں بالکل آج تک پہاڑی اور گجر قبیلے کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے شیر و شکر کی طرح رہے ہیں. ہمارے یہاں مرنا جینا اکٹھا ہے. جنازے میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, خوشیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں, شادیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں, کام کاج میں اکٹھے ہوتے ہیں, مکان کے کام کاج میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہم سب لوگوں کی تقریباً زبانیں ایک ہیں, کلچر ایک ہے, تہذیب ایک ہے, تمدن ایک ہے, علاقہ ایک ہے. تو یہ بھائی چارہ جس طریقے سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے آئندہ بھی رہنا چاہیے. چند ایک لوگوں کے جو بیوقوفانہ سے بیان ہیں ان کے اوپر کسی بھی عقل مند, سنجیدہ اور دانشور آدمی کو ہرگز کان نہیں رکھنا چاہیے. بھائی صاحب, حالات اس وقت تک پہنچ چکے ہیں کیا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی بیٹیوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہا ہے, وہ اب ایک قبیلہ دوسرے کی کر رہا ہے. گجر کی بات کریں, وہ پہاڑی جو بیٹیاں جو بی جے پی میں ہیں ان کی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں, اور جو وہاں پہاڑی ہیں وہ گجر کی. تو یہ حالات ان فیوچر آپ کو اس سے ہمارے جو پونچھ کی جو پبلک ہے, جہاں یہاں کے لوگ ہیں, ان کا آپ کو فیوچر کیا کہیں غلط ہاتھوں میں جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟
جہاں تک عورتوں کی اور بیٹیوں کی عزت اور ان کے احترام اور ان کے تقدس کا تعلق ہے، تو ہم تو اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جنہوں نے جو غیر تھے ان کی بیٹیوں کے بھی سروں کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہے اور ان کو بھی بے پردہ نہیں ہونے دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تھے، اتنے میں ایک خاتون آئی، آقا کریم علیہ السلام کھڑے بھی ہوئے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے زمین کے اوپر بچھائی بھی ہے۔ بعد میں صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ بہرحال اس میں جو آپ نے رشتے ہیں ان کے تقدس کا بھی خیال رکھا جائے، اور من حیث القوم جو اپنی بیٹیاں ہیں تو ان کے خلاف کسی طرح کی زبان درازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں میں بھی بیٹیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ کا مرتبہ اونچا ہے، کیونکہ عورت ہی ماں بنتی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت ہی بیٹی بنتی ہے جس کو پال پوس کے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے، عورت ہی بہن ہوتی ہے کہ جس کے دست شفقت جس کے ہاتھ پہ رکھ کر کے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے، عورت ہی بیوی ہوتی ہے جس کے حقوق صحیح طور پہ ادا کرنے کے بعد انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ عورت کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ ہے، اس وجہ سے اسلام نے عورت کو کھلونا بنانے اور بننے سے منع کیا ہے۔ میری ان سے بھی گزارش رہے گی کہ آپ کی جو حدود اور قیود ہیں انہی کے اندر رہیں، اس طرح کا کوئی آپ کی طرف سے قدم نہیں اٹھنا چاہیے جو پورے سماج کے لیے باعث شرم ہو۔ حضرت ایک آخری سوال، جو سوشل میڈیا ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو جس کو اچھے لیول پہ جا کے یوز کیا جاتا ہے، آج کہیں نہ کہیں وہیں سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے بھائی کو گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ وہ کمنٹ باکس میں اگر آپ دیکھیں گے صرف وہاں پہ گجر کمیونٹی کی جانب سے پہاڑیوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پہاڑیوں کی جانب سے گجروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ گالی گلوچ پہ جو نوبت آ چکی ہے تو اسلام اس پہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات رب قدوس ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ سچا پکا اور صحیح اور کامیاب ہونے والا مسلمان وہ ہے کہ جو لغویات سے، برائی سے بچے۔ اور صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیے پہلی جلد صفحہ نمبر 10 پہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد وہاں پہ مرقوم ہے، سباب المسلم فسوق، کہ ایک مسلمان کو گالی دینا بلا وجہ یہ بھی گناہ ہے، یعنی گالی دینا یہ بھی گناہ ہے، لغویات کے اندر مبتلا رہنا اور پھر اس طریقے سے ایسے بکواس بازی، یہ سب چیزیں نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ سوسائٹی اجازت دیتی ہے، اور نہ سنجیدہ فکر اور سنجیدہ مزاج اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی اپنا مدعا رکھیں، آپ نے حقوق کی جنگ لڑیں، اس کے اوپر کسی کا کوئی گلہ شکوہ اور کسی کا کوئی عذر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ لڑیں، لیکن قانون کے مطابق اخلاقیات کا جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو، اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر کے دوسرے کی رسپیکٹ، دوسرے کی عزت کر کے اس کے بعد اپنا مدعا جو بھی ہے وہ بیان کریں۔ لیکن گالی گلوچ یہ ساری چیزیں، یہ سنجیدہ فکر آدمی جو ہے وہ بھی ہرگز ایسا نہ کرے۔ اور جو آخری بات میں آپ کے اس چینل کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ملک کو مضبوط کرنا ہو تو اتحاد کی ضرورت ہے، سماج کو اگر مضبوط کرنا ہو تو اتحاد کی ضرورت ہے، گھر کو اگر مضبوط کرنا ہو تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے موت کیا ہے، ایک اتحاد کا نام زندگی ہے اور اختلاف کا نام موت ہے۔ جس ادارے سے میں پڑھا ہوں اس کے بانی کا یہ قول ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسے یہ انسان ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، ایک انسان کا بدن اور ایک ہے انسان کی روح، جب دونوں کا اتحاد ہوتا ہے تو زندگی رہتی ہے، جب دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو موت ہو جاتی ہے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ اتحاد زندگی کا نام ہے اور اختلاف موت کا نام ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بدن میں اختلاف ہوا، بدن کی موت، گھر میں اختلاف ہوا، گھر کی موت، شہر میں اختلاف ہوا، شہر کی موت، سماج میں اختلاف ہوا، سماج کی موت، اور علاقے میں اختلاف ہوا، علاقے کی موت۔ اور پھر خاص کر میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو قبائلی لڑائی ہے یہ صرف پونچھ رجوری میں ہے۔ آپ جموں میں چلے جائیے وہاں شدت نہیں ہے، آپ خطۂ چناب میں چلے جائیے وہاں شدت نہیں ہے، آپ وادی کے اندر چلے جائیے وہاں شدت نہیں ہے، آپ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں چلے جائیے وہاں شدت نہیں ہے۔ تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپس میں نفرتیں کم ہونی چاہیے، آپس میں یہ شادیاں بھی کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے سے میل محبت اور مروت کے ساتھ رہیں اور یہ قبائلی جنگ ختم کریں، تبھی زندگی کے آثار یہاں نمایاں ہوں گے۔ ورنہ اگر اسی طریقے سے لڑائی رہی اور اختلاف و انتشار رہا تو ہر طرف موت کے سائے ہوں گے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ قبلہ حضرت مولانا مفتی فاروق مصباحی صاحب۔ ایک بار پھر سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی سمے نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ خدا حافظ۔